ساتھ انڈیا سے مہناز موجود ہیں. جی مہناز السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں حضرت صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. میرا سلام کہیے. جی اور وعلیکم السلام. یہاں پر میرے کو 8 سال سے یا 10 سال سے میرے پڑوسی بازو کھڑے تھے گھر میں. اللہ میرے اوپر حاضرات لگا کے ہیں اور مجھے گندے گندے گالیاں دیتے, گندے گندے بات کرتے, اور میری کہیں بھی میری شادی نہ ہونے دے رہے, اور مجھے وہ وہ جادو جو رہتا نا وہ کرا دیے میرا. مجھے بہت رشتے آئے ہیں لیکن میرے کہیں بھی نہ ہونے نہیں دے رہے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے گا مہناز. اب وہاں سے میرے پڑوسیاں میرے گھر کے پاس سے ہٹ بھی گئے, لیکن اللہ میرے دشمن بنے ہوئے, میرے کو گندے گندے بات بولتے, گندے گندے گالیاں تنگ تنگ کر کے میرے اوپر حاضرات لگا کے میرے جو بھی اندر دل میں وہ تنگ کرتے وہ بھی سنتے, میرے جو باہر. ٹھیک ہے مہناز, بالکل حضرت صاحب نے سن لیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مشورہ دیں گے. سلیم اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. سلیم السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم صاحب. جی میں سلیم احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی میرا مسئلہ ہے کہ میں 4 مہینے سے بیمار ہوں. 4 ماہ سے آپ بیمار ہیں؟ 4 ماہ سے بیمار ہوں اور علاج بھی چل رہا ہے میرا. روحانی کافی فرق پڑ گیا تھا مگر ابھی 1 ہفتے سے پھر میرے کو ذرا مسئلہ ہے. اچھا. مغرب کے ٹائم میری طبیعت خراب ہوتی ہے, جسم میں سنسناہٹ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. پیر کندھے بھاری ہو جاتے ہیں, سر بھاری ہو جاتے ہیں, چکر بہت آتے ہیں, نماز کے اندر زیادہ چکر آتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے سلیم صاحب. حضرت صاحب بابا صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی وظیفہ بتایا, وہ بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, انشاءاللہ تعالی سلیم آپ کو ضرور بتائیں گے. انگلینڈ سے میرے ساتھ کالر موجود ہیں, کر سے ان سے بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے کیسا لگتا ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام؟ یہ پروگرام بھائی صاحب بہت اچھا ہے, بہت دیکھی ہوں, بڑے شوق سے دیکھی, اس کو میں کبھی مس نہیں کرتی. میں نے 4 ویک ہوئی ہے, میں نے ای میل کیا تھا, میں نے اپنے بیٹے کا بھی نام لکھا تھا, ساری تفصیل سے ای میل کیا تھا, لیکن وہ مجھے جواب نہیں آیا اس کا. آئی ایم سو سوری, چونکہ ہمارا پروگرام 1 ہفتے سے وہ ہمارا اشرا چل رہا تھا نا خواجہ غریب نواز کا, تو اس وجہ سے میں نے دیکھا وہ آیا تھا نا پروگرام, آپ نے بتایا تھا اس دن, تو اس دن سے پہلے میں نے نہیں دیکھا نا. آج میں نے ابھی ٹی وی لگایا نا, آپ نے کہا کہ فرائیڈے کو ہم لوگ آئیں گے دوبارہ پروگرام کرنے. تو ای میل کا جواب نہیں آیا, میں اس کے انتظار کرنے, پلیز مجھے نا جواب دیں. میں بہت پریشان ہوں اس بات سے. نہیں انشاءاللہ آپ کو جواب آئے گا. میرے بیٹے کا نام بتاتی ہوں, میرے بچے کا نام زہیب چودھری ہے. اس وقت کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی اس وقت کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس وقت بس میں یہی کہوں گی, یہ پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہن, بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے ای میل کے لکھا ہے تو DDK@ARYQTV.tv اس پہ ضرور ای میل کیجیے گا. اور جو آپ نے ہمیں ای میل کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت صاحب سے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, میں ان سے ضرور درخواست کروں گا کہ وہ ای میل آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے. چودھری صاحب جو آپ کے بیٹے ہیں اس کے حوالے سے. جی ہمارے ساتھ لاہور سے غالباً کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یاسمین بات کر رہی ہوں. جی یاسمین بات کیجیے. جی سر, آپ کا شو دیکھا, بہت اچھا لگا. ایکچولی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی میں جادو بہت زیادہ ہوا. ہم نے کسی سے پتہ بھی کروایا تو وہ یہ بولتے ہیں آپ نماز پڑھیں, آپ پہ بہت زیادہ جادو ہے. کوئی مطلب اتنا زیادہ کندھے وغیرہ درد ہوتے ہیں, اور میری بچوں پہ بھی یہی اثر ہے, اور بس پتہ نہیں کیوں ایسا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا مجھ سے, جسم ٹوٹتا ہے. نماز میں 5 وقت کی پڑھتی ہوں, دوسری بہت پڑھتی ہوں, آیت الکرسی بہت پڑھتی ہوں. دوسرا مسئلہ سر, میری بیٹی باہر جا رہی ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اس کا میری سسٹر نے ابھی ویزا کا اپلائی کیا ہے تو اس کا کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے یاسمین, بالکل سن لیا ہم نے آپ کی پوری باتیں, اور آپ کی جو کیفیت بتائی ہے حضرت صاحب سن رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتاتے ہیں. انڈیا سے ایک اور کالر کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں مقصود بول رہا ہوں جام نگر سے. جی مقصود صاحب فرمائیے, جام نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرمائیے. جی بات یہ ہے, میری ایک بیٹی بھی ہے کراچی میں, جی کا نام ہے. جی ان کو بھی دینا ہے, وہ خوش رہے, ان کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ. میرے داماد ہیں یاشر, ان کے لیے بھی آپ دعا کیجیے. عبدال صاحب کو کہیں, پہلی بار میں نے کال کی ہے جام نگر سے. الحمدللہ, بہت خوشی ہو رہی ہے جس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کا. میری کال لگ رہی ہے. چلے الحمدللہ, بہت شکریہ جی. انشاءاللہ آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کو ضرور حضرت صاحب یاد رکھیں گے. تھینک یو مچ جی, ہمیں جام نگر سے ہم سے بات کی بھائی نے. لیکن جی اپنے کالر کو دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون سے کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سے جواب پوچھنا ہے. جی فرمائیے. جی بات کیجیے, میں سن رہا ہوں آپ کو.
حضرت صاحب سے بات کرنی ہے مجھے. وہ سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں بلال قاری سے بات کر رہا ہوں. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جہاں رشتہ کرتے ہیں ہمارا کوئی توڑ دیتا ہے. وظیفہ کر کے بتایا ہمیں. چلیں بتاتے ہیں آپ کو وظیفہ. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, کافی کالر ہمارے پاس ہو چکے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات بھی لیں گے. میرے ساتھ تشریف فرمایا آپ کے ہمارے ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت, معروف اور ممتاز اسلامک اسکالر. آج کم و بیش 10 دن کے بعد حضرت صاحب ہماری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ وظائف جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, دعائیں پیش کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ کا پیغام اور ہم شخصیت کے بارے میں حضرت صاحب سے جانیں گے. تو آئیے چلتے ہیں, میرے ساتھ تشریف فرمائے حضرت مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب, سرپرست اعلیٰ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ. سب سے پہلے حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے آج کی شخصیت کے بارے میں؟ آج کا دن 10 رجب المرجب کا گزر چکا ہے, اور آج حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت تھا. حضرت شیخ ابو الحسن احمد نوری علیہ رحمہ آپ کا یوم آج گزرا ہے. حضرت سید علی حسین اشرفی علیہ رحمہ آپ کا بھی یوم گزرا ہے. ہم انشاءاللہ اس نشش کے تتمے پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر پیاروں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ وسیلہ بنائیں گے, اور ان کے توسل اللہ سے دعائیں کریں گے. جی حضرت رجب کا پیغام کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کی سورہ فاطر میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا, لیکن ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. یہاں ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم اگر تھوڑی تھوڑی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں, اور بسا اوقات ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ڈال دی, وہ مصیبت ڈال دی, جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں اگر تمہارے کاموں پر تمہیں پکڑنا شروع کر دوں تو زمین پر سارے کے سارے لوگ مر جائیں, یعنی سارے کے سارے لوگ جو زندہ ہیں وہ محض میرے کرم سے زندہ ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا بہت ضروری ہے. جی انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب نے ہمیں نہ صرف اس ماہ کے پیغام کے حوالے سے ذکر کیا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس ماہ کی شخصیت کے حوالے سے بھی, آج کی یوم کی شخصیت کے حوالے سے حضرت صاحب نے بتایا. ناظرین اکرام, انشاءاللہ تعالی جوابات کے سلسلہ اور وظیفہ حضرت صاحب سے حاصل کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, دکھی دلوں کا ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے پہ جانے سے قبل حضرت صاحب نے آج کی یوم کے حوالے سے شخصیت اور ساتھ ہی ساتھ رجب المرجب کے ماہ کے حوالے سے پیغام دیا, اور اب ہم حضرت صاحب سے درخواست کریں گے کہ ازراہ کرم وہ اس ماہ کا وظیفہ ارشاد فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن اوراد کو اسم اعظم ارشاد فرمایا, انہی اوراد میں سے یا حی و یا قیوم, یہ اللہ کے 2 نام ہے, اور یہ وظیفہ اسم اعظم سے ہے. چنانچہ یا حی و یا قیوم, یا حی و یا قیوم, یا حی و یا قیوم, اس کی 10 تسبیحاں یعنی 1000 مرتبہ روزانہ تلاوت کرنی ہے. یہ اس مہینے کا وظیفہ ہے. اس کے علاوہ اس پورے مہینے میں کم از کم 3 روزے ضرور رکھ لیں, اور روزانہ آدھا گھنٹہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے گھر والے مل کر درود پاک پڑھیں, اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے 2 رکعت صلاۃ توبہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ اس نیک کاموں کی برکت سے ہمارے حالات اچھے کر دے گا. آمین ثم آمین. آئیے ناظرین حضرت صاحب سے جوابات حاصل کرتے ہیں. حضرت پروگرام کے پہلی کالر گلگت سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جتنے برے اثرات ہیں ان کا خاتمہ کرے. آمین. اور جو آپ نے برے اثرات کے خاتمے کا تذکرہ کیا ہے, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی مدد حاصل کرتے ہوئے ان برے اثرات کا خاتمہ کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھا کریں, یا اللہ یا ہو, یا اللہ یا ہو, یا اللہ یا ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ان ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کیا کریں. نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کریں.
بقیہ جو ماہانہ نصاب دیا گیا ہے اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی ہماری مشکلیں حل کرے گا. آمین. انڈیا سے مہناز موجود تھی. آپ نے کہا کہ ہمیں بہت برا بلا کہا جاتا ہے, بڑے گندے القابات دیے جاتے ہیں, گندی باتیں ہماری طرف منسوب کی جاتی ہیں اور بہت کچھ اذیت ناک چیزیں ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کا دل نرم کر دے. آمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا یقیناً آپ کو اس نشش میں یاد نہ ہو سکے گی, لیکن بہرحال اگر آپ مجھے خط لکھیں گی پاکستان سیلانی ویلفیئر کے پتے پر تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ دعا بھجوا دوں گا. جب تک یہ دعا آپ تک نہیں پہنچتی آپ 298 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان, اللہ کا یہ نام جس کے معنی بہت بہت مہربان ذات, جب اللہ کے اس نام کی آپ اس نام کا تکرار کریں گے اور نمازوں کے بعد پڑھیں گے ان کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی اور جو دشمن ہیں وہ دوست بن جائیں گے. اور یہ دعا اگر آپ کو یاد ہو, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, تو یہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے. اور یہ بندہ جب پڑھتا ہے تو وہ اکیلا بھی ہو اور سامنے فوج کھڑی ہو تو الحمدللہ یہ دعا فوج کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے. جزاک اللہ. حضرت کراچی سے سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. محترم آپ 4 ماہ سے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 رات کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بے شک. اور مومن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مومن کی مثال پودے کی طرح ہے, ہوا کبھی ادھر اسے گراتی ہے کبھی ادھر گراتی ہے, اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے, جب تک کٹتا نہیں ہے کھڑا رہتا ہے. تو مومن کے ساتھ اس طرح کے واقعات اور حالات ہوتے ہیں. صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری کو صحت سے بدل دے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ بات ملتی ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے. چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے سے بڑے مریض کو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرتے تھے تو ان کے امراض دور ہو جاتے تھے. تو آپ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس ادا کو ادا کریں اور اپنے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ بہت اچھے صحت یاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ. انگلینڈ سے ہمارے ساتھ حضرت کالر موجود تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی میل کا جواب آپ کو ملے گا. اس کا کم سے کم جو ہے وقفہ جو ہے وہ 4-5 دن ہے, زیادہ سے زیادہ 7 دن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کی میل کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادے چودھری صاحب پر خصوصی کرم فرمائے. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. پیاری بہن 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے بچوں میں بہت زیادہ خوشیاں دیکھو گے. انشاءاللہ. لاہور سے یاسمین ہمارے ساتھ شامل تھے. آپ نے کہا کہ ہم مور و میاں بیوی پر جادو کیے جاتے ہیں اور ہمیں نماز کا کسی نے کہا ہے. تو نماز تو ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ کوئی کہے تب بھی اور کوئی نہ کہے تب بھی اس کو ادا کرنا ہے. جہاں تک آپ کو جادو کا کہا گیا ہے تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی کو جدا کیا کرتے تھے. تو میاں بیوی کو جدا کرنا جادو کے ذریعے یہ قدیم طریقہ ہے اور آج بھی رائج ہے. اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے ہمیں بچائے. چنانچہ آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اللہ کی طاقت سے میں آپ دونوں میاں بیوی کا جادو قرآن پاک کی آیات سے ختم کروں گا. انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی ہمارا پتہ ہے. آپ ہمیں خط لکھیے گا, ہم آپ کے بچوں کو بچیوں کے لیے پورا علاج بھجوائیں گے. آپ نے کہا کہ میری بیٹی کا ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کی ویزے کا مسئلہ بھی حل ہوگا. آپ میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی
اور جو مشکلیں ہیں وہ حل ہوں گی. 555 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایسا کر دے گا کہ ہمیں دشمنوں سے نجات بھی ملے گی اور ہمارے کام انتہائی جلدی پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. انڈیا سے ہمارے ساتھ مقصود صاحب موجود تھے جام نگر سے. جناب آپ کی شہزادی شائستہ ہمارے شہر کراچی میں رہتی ہیں آپ نے کہا, اور آپ کے داماد ہمارے شہر میں رہتے ہیں, تو آپ نے جس طرح ہمیں کال کی ہے انہیں بھی کال کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے, بے شک, اور دعا موجودہ پریشانیوں کو بھی دور کرتی ہے اور آنے والی پریشانیوں کو بھی دور کرتی ہے. ہم الحمدللہ کل اور پرسوں کراچی شہر میں 2 عظیم الشان اجتماع دعائیہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ ان کو فون کے ذریعے کہہ دیں کہ کل ہمارا اجتماع جو ہے وہ عیدگاہ مسجد میں جو کہ ایم اے جناح روڈ پر جامع قلعت مارکیٹ کے سامنے عشاء کے بعد ہوگا, اور پرسوں انشاءاللہ امیر حمزہ مسجد میں عصر تا مغرب نفلی اعتکاف ہوگا جو کہ ناز آباد کی پہلی چورنگی واقع ہے. آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی شائستہ اگر وہاں آتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعاؤں کی ایسی بہاریں ملیں گی کہ کبھی کسی حادثے سے 2-4 بھی نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ ہر نیک مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں آخری کالر موجود تھے. آپ نے وظیفہ پوچھا ہے, تو جناب الحمدللہ ہم نے ابتدا میں بتا دیا کہ 10 تسبیحاں یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے. اس طرح کہ اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں, اور اگر ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ایک ساتھ بھی پورے دن میں یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ہماری ہر نیک حاجت کو ضرور پورا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین, ہم نے ان کالرز کے جوابات دیے جنہوں نے ہم سے اب تک کال کی. ایک اور کالر بھی موجود ہے, آئیے کرتے ہیں ان سے بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں, سربت جہاں بول کے. جی سربت فرمائیے. سربت ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے. میری شادی ہو کے 8 مہینے ہوا. ابھی میں میرے سسرال چھوڑ کے ماں باپ کے گھر میں آئی ہوں. وہاں کوئی بھی نہیں چاہتا, ایون میرے شوہر بھی مجھے یہ نہیں کرتے, ایون میرے ساس سسر بھی یہ نہیں کرتے. تو پھر مجھے کچھ تو ایسا وظیفہ بتاؤ, ہمت تو بھی دو میرے کو, اور میرے واسطے دعا بھی کرو. انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو اپنے گھر پہ پہنچا دے. بہت شکریہ. سربت ہمارے ساتھ موجود تھی. حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے سربت کے؟ 8 مہینے آپ کی شادی کو ہوئے ہیں, کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اسی کے ناموں کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. 319 مرتبہ ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھیں, یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس. قدوس کے معنی ہے نہایت پاک ذات. اللہ تعالیٰ بہت پاک ذات ہے, پاکیزہ ذات ہے, اور وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے, ذہنوں کو پاک کرنے والا ہے, ارادوں کو پاک کرنے والا ہے. آپ کے سسرالیوں اور آپ کے شوہر کا دل یقیناً آپ سے میلا ہو چکا ہے. اسے پاک کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کن فیکون والی ذات ہے, وہ پاک کر سکتا ہے. 319 مرتبہ یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد. ہم اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو بھی اور جہان بھر کی بہو بیٹیوں کو خوشیوں کی زندگیوں سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. عائشہ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت کراچی سے. عائشہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی عائشہ فرمائیے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام پیاری بہن. جی مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. آپ کے پروگرام کی تو پہلے میں تعریف کروں گی, بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ آپ لوگوں کے اس پروگرام کو بہت زیادہ ترقی دے. آمین آمین. اور اب میرا ایک مسئلہ ہے, آپ برائے مہربانی بتا دیں, میں بہت پریشان ہوں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے, میری شادی کو 4 سال ہو گیا ہے, اور میرے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, خاص طور پہ سیدھی ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہے, بالکل سمجھ میں نہیں آتا کیوں. اور ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ہے جو 3 سال کی ہے, اس کا بھی دیکھنا ہے مجھے کہ وہ کھاتی نہیں ہے, بیمار رہتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور پریشانی ہے, میرے شوہر کی روزی میں بالکل روزی ہے ہی نہیں, یہ سمجھ لیں بس. چلے عائشہ, بالکل ہم نے آپ کی پوری باتیں سن لی. چونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جب حضرت صاحب واپس آئیں گے تو آپ کا ضرور جواب لیں گے. ناظرین چلتے ہیں مختصر سے بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت
بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے. پروگرام دکھی دلوں کا سہارا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ ARYQ TV سے میں ہوں آپ کا میزبان AK میمن اور حضرت صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد زاہد دبئی سے. کرتے ہیں زاہد سے بات. زاہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زاہد صاحب. سر میرے کو بیماری کبھی رہتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. اس مسئلے میں آپ سے تھوڑا معلومات چاہتا ہوں. اچھا چلیے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے. بالکل آپ حضرت صاحب انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. ناظرین ہمارے پاس 4 ای میل ہیں جو میں لینا چاہوں گا. سب سے پہلے روبینہ کوثر, انہوں نے ہمیں UK سے اور کسی پیشنٹ کے لیے کہا ہے جنہیں بریسٹ کینسر ہے. حضرت صاحب سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جانیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مہناز اختر, یہ UK سے, انہوں نے بھی کچھ وظیفہ حضرت صاحب نے جو بھیجا تھا وہ مل گیا ہے اور کچھ دیگر پریشانی ہے, اس حوالے سے ضرور جانیں گے. فرحہ UK سے, یہ بھی پریشانی کے حوالے سے اور دیگر انہوں نے کافی تفصیلاً ذکر کیا ہے. نیو یارک سے ساجدہ, انہوں نے بھی کچھ مسائل کا ذکر کیا انشاءاللہ تعالی بیماری کے حوالے سے اور دیگر مسائل ہیں. یہ ہم نے 4 ای میل ناظرین اپنے اس پروگرام میں شامل کر لی ہیں. انشاءاللہ تعالی ان چاروں کے جوابات لیں گے. ddks@ryqtv.tv پر آپ نے اس پر ہمیں ای میل کی, انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب آپ کو اسی پہ جواب دے دیں گے. جی حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود تھیں عائشہ کراچی سے. پیاری بہن, ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کر کے بچی کو بھی دم کریں, اپنے آپ کو دم کریں. آپ کا تعلق ہمارے شہر کراچی سے ہے. پینے کے تعویذات منگوا لیجئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین دوا قرآن پاک ہے. تو ہم قرآن پاک کی آیتیں دیں گے جو گھول کر ماں بیٹیاں پیجیے گا. انشاءاللہ تعالی جب آپ کے پیٹ میں قرآن پاک کی آیتوں کا دھون جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے بدن کی ہر بیماری دور ہو جائے گی اور براہ راست مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. محمد زاہد حضرت دبئی سے. محترم, آپ پریشان رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے یہ پیغام ہے پریشانی سے نجات کے لیے کہ امت اس مقام پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اس کا ورد کرے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ اس رزق کی برکت سے آپ کی مشکلوں کو حل کر دے گا. آمین ثم آمین. حضرت ہم جوابات لینا چاہیں گے ای میل کے ان چاروں کے. بریسٹ کینسر کے لیے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ. کنز الایمان کے حاشیے میں صدر الافاضل مفتی نعیم احمد مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے اور اس کے بعد جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ جن کی یہ پریشانی ہے وہ اگر خود پڑھ سکتی ہیں تو خود پڑھ لیں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ, ورنہ کوئی گھر کا فرد پڑھ کر دعا کرے اور دم کر کے پانی پلائے اور جہاں متاثرہ حصہ ہے وہاں دم کے پانی لگائیں. انشاءاللہ تعالی اس مصیبت سے خلاصی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اگلی ای میل سے سر. پیاری بہن, آپ تک ہمارے جوابات پہنچ چکے ہیں اور آپ نے ان سے استفادہ شروع کر دیا ہے. باقی الحمدللہ رب العالمین آپ نے ایک بار پھر میل کی ہے, ہم آپ کو اس میل میں پھر دوبارہ جواب دیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ امن میں رکھے اور امن اور سکون آپ کا مقدر بنا دے. آمین. فرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی مشکل حل ہو جائے اور آپ کو امن اور صحت کی زندگی نصیب ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آفتوں, مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات کے لیے قرآن پاک کی یہ صورت عطا فرمائی ہے. اس صورت کا نام ہے سورہ مزمل. یہ 29 پارے میں ہے. اسے ہر نماز کے بعد 2 رکوع والی صورت کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اسے وسیلہ بنائیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی مشکلوں کو حل فرمائے گا. ساجدہ نیو یارک سے. پیاری بہن, میری دعا ہے کہ آپ کی مصیبت دور ہو جائے اور آپ کی اذیتیں دور ہو جائیں. تسمیہ شریف 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دن میں کسی وقت بھی پڑھنا ہے, کسی وقت بھی آپ, لیکن نماز پڑھنا فرض ہے. اسے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی گوارا نہیں ہے. 786 مرتبہ تسمیہ شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اسے وسیلہ بنائیں. 7 دن کم از کم اسے پڑھیں, 7 دن پھر یا 14 دن یا 21 دن. انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ مقصود اور مطلوب انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے بڑے بڑے حاصل ہو جاتے ہیں. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ عارف کے لیے تسمیہ جو ہے یہ کن کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تو ہو جاتی ہے چیز,
اسی طرح جب اللہ کا بندہ عارف بن جاتا ہے، اللہ کی پہچان کر لیتا ہے، تو وہ تسمیہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تسمیہ کو اس قدر با اثر کر دیتا ہے کہ اب جو اس کا کام ہوتا ہے وہ تسمیہ شریف کی برکت سے ہو جاتا ہے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہر دن میں ایک مرتبہ کر کے دعا مانگنی، اس کی برکت سے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ حضرت صاحب۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتامی مراحل کے جانب ہے۔ اپنے میزبان اے کے میمن کو، حضرت صاحب کو، ARYQ TV کی پوری ٹیم کو اب اس دعا کے ساتھ رخصت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کار خیر کراتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنی معمول کی نشریات یعنی ریگولر ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت سارے دوست احباب جو کہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو شامل رکھیں گے۔ DDKS@ARYQTV.tv اس وقت بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا، اس پہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ احمد لکی صاحب، رضا خدا صاحب، ان سب نے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اور وہ دیگر جنہوں نے ہمیں کال کے ذریعے یا ای میل کی ہے، ان سب کو اپنے دعا میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ناظرین چلتے ہیں، حضرت صاحب سے درخواست کروں گا برائے مہربانی پہلے ورد ہو، پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعا سے پہلے ایک بار پھر سن لیجئے کہ کل ہفتے کے دن انشاءاللہ اہل کراچی سے ملتمس ہوں کہ میرے ساتھ مل کر عشاء کی نماز عیدگاہ مسجد میں ادا کریں۔ عیدگاہ مسجد جو کہ جامع کلاتھ مارکیٹ کے سامنے ایم اے جناح روڈ پر واقع ہے، وہاں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً نوافل پڑھے جائیں گے اور 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا وظیفہ ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں ہزاروں مرد و خواتین اللہ کی بارگاہ میں آمین کہنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ اہل کراچی میرے ساتھ مل کر کل عشاء کی نماز سے لے کر رات 11:30 پونے 12 بجے تک یہ سلسلہ رہے گا، اس میں شرکت فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنا دنیا اور آخرت کا ہر مسئلہ حل کروائیں۔ پرسوں اتوار ہے، ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی انشاءاللہ عصر تا مغرب نفلی اعتکاف ہوگا امیر حمزہ مسجد میں، جو کہ ناز آباد کی پہلی چورنگی پر، جسے گل بہار چورنگی بھی کہا جاتا ہے، شہر کراچی کا یہ سب سے بڑا خواتین کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں کئی ہزار عورتیں پردے میں ہوتی ہیں، مرد ہمارے ساتھ مسجد میں ہوتے ہیں اور اس میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ آپ دونوں اجتماعات میں اہل کراچی میرے ساتھ بشمول حاضر ہو جائیں، اور جو پوری دنیا کے سامعین مجھے سن رہے ہیں، ان اجتماعات کو آپ آن لائن ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں۔ آپ تمام سے ملتمس ہوں کہ اپنے آن لائن ہماری ویب سائٹ پر اپنی اس حاجت کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیے گا، انشاءاللہ برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ آئیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو احلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے مالک، اے بادشاہ کریم، اے مہربان الرحمن الرحیم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، تمام نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء، صالحین کا صدقہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، تمام اولیاء ابدال اقطاب کا صدقہ، غوث و خواجہ و داتا و فرید کا صدقہ، تمام اسماء اور اسم اعظم کا واسطہ، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ مالک سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو عذاب قبر سے بچا لے، سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے، تیری بندیاں اپنی زندگی بھر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہوں سے دل کی گہرائی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، سچ بولنے والا بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے، پیار کرنے والا بنا دے، شفقت کرنے والا بنا دے، مہربانی کرنے والا بنا دے۔ ہمارے اندر سے برائیاں دور کر دے، دشمنیاں دور کر دے، سختیاں دور کر دے، چڑچڑا پن دور
دور کر دے۔ آمین۔ اے اللہ ہم نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کی چغلی کریں، نہ کسی پر بہتان لگائیں، نہ کسی کا گھر اجاڑیں، نہ کسی کی ملازمت اجاڑیں، نہ کسی مسلمان میں تفرقہ ڈالیں۔ اے اللہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ہمدرد بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، شفقت کرنے والے بن جائیں، مہربانی کرنے والے بن جائیں، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ پروردگار اس وقت روئے زمین پر جتنے تیرے محبوب کی امتی اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان تمام کو، ہم تمام کو، ہمارے گھر اور خاندان اور ہمارے ساتھ جتنے دعا میں شریک ہیں سب کو اپنے کرم سے صحت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خزانے سے سب کو روزیاں عطا فرما۔ جو بیچارے قرض دار ہو گئے ہیں ان کا قرض اتار دے، جن کے پیسے لوگ لے کر بیٹھ گئے ان کے پیسے نکلوا دے۔ چوروں نے، ڈاکوؤں نے جن کا صفایا کیا ہوا ہے، چوروں ڈاکوؤں سے ساری چیزیں واپس کروا دے۔ جنہوں نے ملک اور ملت کا کھربوں روپیہ کھا لیا ہے ان سے ملک اور ملت کا 1-1 روپیہ وصول کروا لے۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے لوگوں کی زمینیں کھا لی ہیں زمینیں واپس کروا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں جنت میں لے جانے والی اولاد دے۔ جنہیں اولاد تو نے دی ہے ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے ہو جائیں۔ جو بچیاں سسرال سے میکے آ گئی ہیں انہیں خیر سے اپنے سسرال پہنچا دے۔ میاں بیوی کی دشمنیوں کو محبت سے بدل دے۔ میاں بیوی کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے۔ ہم مسلمانوں کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے، جدائیاں ختم کر دے۔ یا اللہ جو بے قصور قید میں پڑے ہیں، جو لاپتہ